شیخ کی مواخذہ پر اعتراف قصور کی تعلیم۔ ایک صاحب سے مولانا شاہ الحق صاحب بہت ناراض تھے، کئی بار سے ان کی خط و کتابت چل رہی تھی۔ میں حیدرآباد دکن گیا تو حضرت نے ان کو تار دے کر بلوایا اور فرمایا کہ تم اپنے معاملات کے سارے خطوط دکھاؤ۔ انہوں نے شیخ سے بڑی اگر مگر لگا رکھی تھی کہ اس میں یہ بات ہے، اس میں یہ وجہ ہے، اور آپ ذرا سی بات میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نے لکھا کہ میں جتنا ناراض ہوتا ہوں اتنا ہی جلد راضی بھی ہو جاتا ہوں۔ شیخ نے ان کو میرے حوالے کر دیا کہ تم اس کو سمجھاؤ۔ تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اگر مگر چھوڑ دو، سیدھا لکھ دو کہ میں اعتراف قصور کرتا ہوں، اپنی تمام خطاؤں کی معافی چاہتا ہوں اور آئندہ انشاءاللہ احتیاط کروں گا۔ یہ ایسے جملے ہیں کہ جس سے شیخ کو اذیت نہیں پہنچتی۔ بس کیا کہیں، بیوقوف انسان اس کو سمجھتا نہیں، اسی سے شیخ کو تکبر ہوتا ہے اور اذیت پہنچتی ہے۔ مرید یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر مگر لگا کر دائرہ مواخذے سے نکل جاؤں گا، مگر یہ اللہ کے راستے کا ادب نہیں۔ فوراً اعتراف کر لو اگرچہ قصور نہ بھی ہو۔ جو مزہ ربنا ظلمنا میں ہے وہ خلقتنی من النار و خلقت من طین میں نہیں۔ جیسا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، اور اس میں کبرا معذوف ہے، وہ کیا ہے کہ النار افضل من الطین، آگ افضل ہے مٹی سے۔ تو گویا آپ افضل کو فاضل کے سامنے سجدے کا حکم دے رہے ہیں۔ ابلیس اللہ میاں کو یہ مشورہ دے رہا تھا۔ یعنی انسان کی مزاج ایسے ہونی چاہیے۔ ابلیس کی مزاج کے اندر یہ ہے کہ وہ اعتراف قصور نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی بات کے لیے حجت تلاش کرتا ہے کہ میرے بات یہ ہے۔ اب اللہ کے سامنے کس کی بات ہو سکتی ہے؟ کون ایسی ہستی ہے جو اللہ کے سامنے کیا بات کرے اور اللہ کو سمجھائے؟ تو شیطان کے اندر یہ کیا تھی کہ اپنے خالق اور مالک کو سمجھا رہا ہے اور اس کو کیا ہے دلیل بتا رہے ہیں۔ اب اللہ کو کون دلیل بتا سکتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک لغزش ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی گناہ ہو گیا۔ تو لیکن جب اللہ پاک نے شیطان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، سجدہ کیوں نہیں کیا، تو شیطان نے کیا کہا، اے اللہ میں تو بہت اچھا تھا، افضل تھا، اور شیطان آدم جو مٹی سے مفضول ہے اور لہذا افضل ہو اور مفضول کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ دلائل شروع کر دیے۔ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کیا امر ہے، اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ پاک نے پوچھا کہ اے آدم آپ کو منع کیا تھا کہ جنت میں جاؤ، داخل ہو جاؤ، اس درخت سے مت کھاؤ، آپ نے کیوں کہا، کیوں کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ یہ تو آپ نے میرے مقدر میں لکھا تھا، ایسا ہونا تھا، سارے انسان نے پیدا ہونا۔ تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو لہذا اس پر اللہ نے انعام ان کو یہ دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ کے لیے مقرب بن گئے، اور شیطان کو یہ کہ ملا کہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو لہذا یہ جو راستہ ہے نفس اصلاح نفس کی اور اس میں بھی یہ ہے کہ اپنے شیخ کے بارے میں یہ نہ کہ یہ اس طرح تھا ویسے، فوراً اپنی غلطی تسلیم کرنا چاہیے۔ اس سے شیخ کے دل میں تکبر بھی نہیں آتا ہے اور انسان آگے ترقی کر جاتا ہے۔ اور اگر شیخ کے سامنے لیت و لال شروع کر دیا، دلائل شروع کر دیا، یہ انسان آگے نہیں جا سکتا۔ آج کل تو اللہ پاک معاف فرمائے، شیخ کے سامنے یہ بات، بلکہ شیخ کی اصلاح ہو رہی ہے۔ بیعت خود کیا جاتا ہے، بیعت اس لیے کیا جاتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، اور بہت سارے ایسی صورتحال اللہ پاک معاف ہے کہ ہماری اصلاح ہوتی ہے، شیخ کی اصلاح ہوتی ہے کہ شیخ صاحب تیرے اندر یہ گڑبڑ ہے، تیرے اندر یہ گڑبڑ ہے۔ تو لہٰذا اس طرح یہ لین تو بہت خطرناک ہے۔ اس لین میں تھوڑا سا بھی کیا ہے غلطی اور کیا ہے شیخ پر اعتراض آنا، اور یہ انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے اس راستے میں تو آنکھیں بند کر کے یہ مقلد منجمد ہو کر کے اپنی شیخ کے پیچھے چلنا چاہیے، یہ اصل راستہ ہے۔ اس راستے کی مزاج یہ ہے کہ اس میں اپنے آپ کو مٹانا ہے، میں کو مٹانا ہے، میں عالم ہوں، میں فلان ہوں، میرے اندر تو یہ ہے۔ اصل اس راستے کا مزاج یہ کہ اسی چیز کو ختم کرنا ہے۔ یہ میں جو ہے، میں اتنا بڑا ہوں، میرے یہ حیثیت ہے، اپنی حیثیت کو اس راستے میں مٹانا ہے، تو یہ واقعتاً یہ انسان بن سکتا ہے۔ فرمایا کہ آیات ربنا ظلمنا سے ادب اعتراف قصور کی دلیل ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شیخ کے ساتھ اگر مگر اور بحث مباحثہ عذر تعویلات کا شیطانی راستہ اختیار نہ کرو، بلکہ سیدھا سادہ اعتراف قصور کر لو۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ اعتراف قصور آپ نے کہاں سے سیکھا، تو سن لو کہ یہ تصوف بلا دلیل نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا یہ بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تو بھول گیا تھا، لیکن آپ نے اعتراف قصور کر لیا۔ جب آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کھا لیا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فنسی آدم، حضرت آدم علیہ السلام بھول گیا،
ولم نجد لہ عزما، اس کے دل میں خطا کی ارادے کے ایک ذرہ تک نہیں تھا. اللہ خود فرماتے ہیں. یعنی دیکھو عجیب بات ہے، اللہ خود اس کی تصدیق کر رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بات جو ہوئی اس میں قصدن ارادہ اس کے دل میں بالکل نہیں تھا اور بھول گئے. فنسی آدم، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے. اب بھول پر تو کوئی بھی پکڑ نہیں ہو سکتا. حضرت آدم علیہ السلام کہ کہتے اللہ میں بھول گیا، یہ بات نہیں کی بلکہ فوراً کہا اے اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھ سے کیا ہے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. فوراً یہ کہہ دیا. جب فرمایا کہ تو ذرا تک نہ عزمن نکرہ ہے اور لم نفی ہے، تو عزمن نکرہ تحت نفی ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے. ان نکرۃ اذا وقعت تحت نفی تفید العموم، یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کے دل میں ارادہ نافرمانی کا ایک اشاریہ ایک ذرہ بھی نہیں دیکھا. اس سے کیا دلیل بڑی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی عذر نہیں پیش کیا. یہ نہیں فرما کہ یا اللہ میں تو بھول گیا تھا، جب شیطان نے آپ کا نام لیا اور قسم اٹھائی تو آپ کے نام سے میں اتنا مست ہو گیا تھا کہ آپ کا حکم بھول گیا، جبکہ حقیقت بھی یہی تھی کہ آپ بھول گئے تھے. شیطان ظالم نے قسم کھائی تھی کہ اے آدم، اللہ کی قسم اگر تو نے اس ممنوعہ درخت کو کھا لیا تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. حضرت حکمت تانوی فرماتے تھے کہ اللہ کے نام سے آپ پر نشہ طاری ہو گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام پہ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا. ذکر میں تاثیر دور جام ہے. غلبہ لذت اسم مبارک سے آپ کو نشان ہو گیا تھا. لیکن ربنا ظلمنا کا جو مزہ آپ نے لیا اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی مزہ نہیں کہ اے ہمارے پالنے والے ہم سے قصور ہو گیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین کا مزہ عاشقوں سے پوچھو. ربنا کہتے ہی مزہ شروع ہو گیا کہ اے ہمارے پالنے والے. پھر ظلمنا کا مزہ الگ کہ ہم نے ظلم کیا. انفسنا نے مزہ اور بڑھا دیا کہ آپ کا کچھ نقصان نہیں ہے، ہم نے اپنا ہی نقصان کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو ہر لفظ میں عجزی کا اور انکسار کا مزہ الگ ہے. بعض ظالموں کو یہی سکھاتا ہوں کہ اگر مگر مت لگایا کرو. اللہ کا راستہ عقل کا نہیں، یہ فنائیت کا راستہ ہے. اپنے بڑوں کے سامنے بالکل مٹ جاؤ. یہ نہ سوچو کہ شیخ میرے غلط گرفت کر رہا ہے، شیخ خطا پر ہے اور میں حق پر ہوں. بتاؤ کسی کو میری اس تقریر پر کوئی اشکال ہے تو بولو. کیا قرآن پاک کا استدلال آپ کے لیے باعث تسلی نہیں ہے؟ فنسیا ولم نجد لہ عزما کے علم الہی کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا کہہ رہے ہیں. اگر ناقص عشق نہیں ہے، محبت کاملہ ہے، تو اسی میں مزہ آتا ہے کہ مجھ سے قصور ہو گیا، خطا ہو گئی. کیا کہوں، کاش یہ عبدیت ہمارے دلوں میں اللہ داخل فرما دے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ کے سامنے ہم ایسے فنا ہو جائے اور ایسے عبدیت آ جائے، اپنے گناہ کے لیے کوئی دلیل نہ تلاش کر کہ بس اس وجہ سے یہ ہے سے نہیں، بلکہ فوراً اللہ کے سامنے گڑا ہے اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ انسان، یہ اصل عبدیت ہے. اللہ کو اپنے بندے کی یہ مقام بہت پسند ہے کہ اپنے اصل عبدیت پر آ جائے، اپنی بندگی کو تسلیم کرے، اللہ کی الوہیت، اللہ کی بڑائی خدائی کو تسلیم کرے اور اپنے عبدیت، اپنے بندہ ہونے کی حیثیت کو تسلیم. وہ یہی ہے کہ پہلے تو گناہ نہ کرے، گناہ ہو جائے فوراً اپنے باپ کی طرح ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گیا، میرا کوئی دلیل نہیں، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی جواز نہیں، بس غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے. تو یہ چیز اللہ کو بہت بڑا پسند ہے. فرمایا کہ اگر ناقص عشق نہیں تو اسی میں مزہ آتا ہے کہ مجھ سے قصور ہو گیا، خطا ہو گئی. فرمایا کہ اللہ کا اچھا ہمارے دلوں میں اللہ پاک اس عبدیت کو داخل فرما دے اور کہ عذر موجود ہے، اللہ کا فرمان بھی ہے، پھر بھی اعتراف قصور کر رہے ہیں. جب ریونین میں میری تقریر ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آج تو عجیب مزہ آیا. اعتراف قصور شرافت بندگی کی دلیل ہے، اگر مگر کمینہ پن اور خباثت طبع کی دلیل ہے. اس کے اندر شیطانی مادہ چھپا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے کو مٹھائیں، اس لیے اگر مگر لگاتا ہے کہ یہ بات تو یوں نہیں تھی، ایسی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا اور مجھے خیال نہ رہا. اس میں وہی شیطانی بات اور بے ادبی ہے کہ ابر نفسی، میرا نفس بری ہے، آپ مجھ پر گرفت نہ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. بے ادبی کا سبب تکبر ہے اور بے ادبی کا سبب بہت
چھپا ہوا تکبر ہوتا ہے. یہ قدرتی بات ہے. جب انسان بے ادبی کرتا ہے اپنے استاد کی، اپنے بڑے کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے شیخ کی، یہ بے ادبی، یہ اصل میں اندر انسان کو تکبر ہوتا ہے، اس سے بے ادبی ہوتی ہے. جس کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے، عجز ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بڑوں کی بے ادبی نہیں کر سکتا. اور بے ادبی جو ہے یہ تکبر کی علامت ہے. فرمایا کہ جس کو خود بھی فرمایا کہ بے ادبی کے اندر وہ چھپا ہوا تکبر ہے جس کو خود بھی یہ نہیں سمجھتا، اس کو اپنی ہستی کا احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. حضور شیخ میں اپنے کو کچھ سمجھنا بیوقوفی ہے. اس مخفی کبر کی دلیل کیا ہے، اس کو غور سے سن لو. شیطان نے جو کہا کہ آپ نے ہم کو آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ افضل ہے مٹی سے، آگ کا مرکز اوپر ہے، زمین نیچے ہے، تو ایک عالی سے آپ سافل کو سجدہ کرا رہے ہیں. ابا واستکبرا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہی دلیل ہے کہ اس کے اندر خفیہ تکبر موجود تھا. یہ جو ابا ہے استکبار کا سبب ہے. ابا مسبب ہے، استکبار سبب ہے. ابا معلوم ہے، استکبار اس کی علت ہے. اس لیے فنا نفس کی اللہ سے دعا کرو. پھر یہ بھی دعا کرو کہ یا اللہ ہم سب کو اتنا مٹا دے کہ ہم کو اپنے مٹنے کا احساس بھی نہ ہو. مقام فنا الفنا نصیب فرما دے. فنا الفنا، اور اتنے مٹا دے جتنا مٹنا آپ کو پسند ہے. اچھا، کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اتنا مٹا دے جتنا مٹنے سے آپ خوش ہو جائیں اور عظمت شیخ کا حق ادا ہو جائے. اغلاط کی تعویلات میں نقصان ہی نقصان ہے. بولو عظمت شیخ اس میں ہے کہ میرا نفس بری ہے، آپ غلط میرا مواخذہ کر رہے ہیں، یا اس میں ہے کہ اعتراف قصور ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا آدمی اور ڈانٹ کھاتا ہے. بعض لوگ خانقاہوں سے نکال دیے گئے، مخلوق میں بھی ذلیل ہوئے، اور شیخ کو جو دکھ پہنچا وہ الگ، مرید کے لیے وہ مستزاد عذاب ہے. بولو شیخ کو ایذا پہنچانے والے سے بڑھ کر کوئی مجرم ہے؟ اس سے کوئی بڑا مجرم نہیں. اس لیے میں بہت ڈرتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب میرے شیخ کو ایک آدمی پر غصہ آیا اور اسی وقت فالج کا ٹیک ہو گیا. ایسے موذی مریدوں سے اللہ بچائے جن کو سمجھانے کے باوجود بھی احساس نہیں. حضرت مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے موذی مرید کے نام سے. باقاعدہ رسالہ ہے کہ بعض ایسے موذی مرید ہوتے ہیں کہ اپنے شیخ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. لہذا اس لیے یہ ایسے لوگوں کا فائدہ تو نہیں ہوگا، نقصان اتنا ہوگا کہ وہ خود اپنے نقصان کا احساس نہیں کر پائے، کتنا سخت نقصان میں ہوتا ہے. فرمایا کہ میں نے بتا دیا کہ میں دل کا مریض ہوں. غصہ دل کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے. اگر تم نے شیخ کو غصہ دلایا اور اعتراف قصور کی راہ اختیار نہ کی کہ مجھ سے خطا ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، اگر مگر لگایا اور اس کی تکلیف سے غصہ اور بڑھا اور اس کو فالج ہو گیا تو تم کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ تو یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے. شیخ کو غصہ دلا کر، غصہ بڑھا کر اگر اس کو فالج میں مبتلا کر دیا تو آپ کا یہ فعل کیسا رہا؟ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی حماقت سے توبہ کر لو. سب لوگوں کے فائدے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر مگر لگا کر شیخ کو اذیت مت پہنچاؤ، خاص کر جو لوگ رات دن ساتھ رہتے ہیں. جب کبھی بھی شیخ گرفت کرے تو فوراً کہو کہ میں اعتراف قصور کرتا ہوں، میرے پاس کوئی عذر نہیں، خطا ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. اگر اس کے بعد آپ کو عافیت نہ ملے تو کہنا کہ اختر کیا کہہ رہا تھا. بولیے عافیت جانا چاہتے ہو یا مصیبت میں. ان دو جملوں سے کہ خطا ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. شیخ آرام اور صحت سے رہے گا اور آپ کو کیا ہے دعائیں دیں گے. غصے سے اس کے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی جس میں اس کی صحت کی حفاظت کی ضمانت ہے. اگر تم شیخ سے محبت کرتے ہو تو شیخ کی صحت کو نقصان پہنچانے والی حرکتوں سے بچنا واجب ہے کہ نہیں؟ اگر مگر لگانے سے اس کو تکدر ہوتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے، خاص کر جو شیخ دل کا مریض بھی ہو، تو ایسے شیخ کو اذیت پہنچانا اور زیادہ حرام ہے یا نہیں؟ اور اللہ کے غضب کو خریدنا ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بعض لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں مگر وہ پھر بھی یہ سبق بھول جاتے ہیں اور اگر مگر لگانا شروع کر دیتے ہیں. اس مضمون کے ایک بہت عمدہ مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا کہ پانی میں گھس جاؤ مگر کپڑا نہ بھیگنے پائے. وہ پانی میں گھس گیا مگر کپڑا بھیگ گیا. بادشاہ نے کہا کہ کپڑا کیوں بھیگا؟ اس نے کہا کہ حضور مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. جن لوگوں پر عقل کا غلبہ ہے وہی شیخ کو دکھ پہنچاتے رہتے ہیں. غلبہ عقل سے کام مت لو، غلبہ عشق سے کام لو. ناکردہ خطاؤں پر بھی
یعنی اگر خطا نہیں بھی ہو تب بھی کہہ دو کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، تو امن کا راستہ چھوڑ کر خود بھی پریشان ہوتے ہو اور شیخ کو بھی پریشان کرتے ہو۔ راہ امن کیوں نہیں اختیار کرتے؟ 2 جملے کہہ لو تاکہ آگے کوئی سوال و جواب ہی نہ ہو، اعتراف کر لو کہ مجھ سے خطا ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ میرے بیٹے مولانا مظہر جب کم عمر تھے، پڑھ رہے تھے، تو کسی بات پر میں نے ان کی پٹائی کا ارادہ کیا تو وہ بھاگے نہیں، اور لڑکے ہوتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا مظہر کے درجات کو بلند فرمائے، دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ بھاگے نہیں بلکہ میرے پاس بیٹھ گئے اور ٹوپی بھی اتار لے، کہا کہ ابا مجھے جتنا چاہے مار لے، تو اس ادا سے میں خود بخود رونے لگا اور میرا غصہ ختم ہوا۔ اس لیے اپنے دوستوں کو سکھاتا ہوں۔ تو یہ بزرگوں کے واقعہ ایسے ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 حضرات جو تھے ہمارے بڑے اکابر علماء میں سے بھی اور اہل اللہ ہیں، اور یہ ایسے مشائخ تھے کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ صاحب کشف انسان تھے، اور اس کو غیر اختیاری کشف تھا۔ یہ جب اپنے گھر سے آتے تھے اور اپنے مدرسے کی طرف آتے تھے تو اپنا یہ جو پگڑی کا شملہ تھا وہ ایسے اپنی آنکھوں پہ لگا دیتے، تو لوگ کہتے تھے کہ ٹانگے میں ہوتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ بار بار جب پوچھا تو انہوں نے پھر آخر میں بتایا اپنے خاص دوستوں سے کہ مجھے لاہور کے لوگ جو ہے کوئی کتا نظر آتا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی سور ہے، کوئی کیا ہے، ایسی بے اختیار ان کے اعمال نظر آتے تھے۔ تو اتنا صاحب کشف انسان تھے۔ اور جب یہ وفات پا گئے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ، تو اس کے قبر سے 6 مہینے تک خوشبو آتی تھی۔ لاہور میانی قبرستان میں ان کا قبر ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، 6 مہینے تک اتنی خوشبو آتی تھی کہ عام آدمی اس سے متاثر ہوتا، لوگ اس سے کیا مٹی لینے شروع کرتے، اتنا مٹی لے، کئی مرتبہ مٹی ڈالا پھر خالی ہو گئی، تو اس میں پریشانی ہو گئی۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، وہ زندہ تھے، وہ عجیب انسان تھے، وہ بھی ایک جلالی انسان تھے۔ اس نے جا کر کے ان کو مراقبہ ہوئے اور غصے میں کہا کہ احمد علی بند کرو خوشبو، لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو اس ڈانٹ سے پھر حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ کی قبر سے خوشبو بند ہو گئی، یعنی 6 مہینے تک اس کی خوشبو، اتنا بڑا انسان تھے۔ لیکن یہ سکھ خاندان میں سے تھے، اس کی والدہ سکھ تھی حضرت احمد علی رحمۃ، اور یہ اپنی والدہ کی اتنا احترام اتنا ادب کرتے تھے، خود جاتے تھے اور روزانہ والدہ کی خدمت بھی کرتے تھے۔ والدہ وہ چپل اٹھا کر کے وہ کہتے تھے کہ احمد علی تو کیا ہو کہ بے دین ہو گیا، تو نے سکھ مذہب چھوڑ دے، مسلمان ہو گیا، بس اس کی پٹائی کر۔ حضرت مولانا احمد علی خود اس کا سر نیچے کرتے تھے، وہ کہتے تھے مارتے مارتے جب امی تک جاتی تھی پھر میں اس کی ہاتھوں کو کیا ہے ایسے کیا دباتا تھا اس کو۔ اتنا یہ ہمارے بزرگ تھے، اللہ والوں کے انسان تھے۔ یعنی ماں کی انہوں نے کہا کہ وہ اللہ سے دعا بھی کرے اللہ ان کو ہدایت دے دے، لیکن وہ ہدایت نہ نصیب نہیں ہوئی۔ اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ کے بارے میں اس کی بھی والدہ جو تھی وہ سکھ تھی، تو اس طرح وہ سکھ خاندان میں اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ تو عرض یہ ہمارے اکابر کے اندر یہ ادب تھا، اتنا ادب اتنا مٹنا تھا، یہی چیز تھی اللہ نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا تھا۔ تو فرمایا کہ اس لیے اپنے دوستوں کو سکھاتا ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں ان کے دماغ میں ادب کی یہ باتیں نہیں گھستی، دماغی کمزوری ہے یا کیا، بھول جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بیٹا اعتراف قصور اور سزا کے تیار ہوا تو باپ خود بخود رونے لگا، غصہ ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ تو بار بار کہتا ہوں کہ جب شیخ گرفت کرے تو چاہے کہ تمہارے پاس لاکھ عذر ہو مگر کچھ نہ بولو، بس یہ کہہ دو کہ حضرت مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے اعتراف قصور ہے، میں نالائق ہوں، نادان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، بس بات ختم۔ معافی مانگنے سے بات کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گی، چاہے تمہارے دماغ میں کتنا ہی خناس آئے کہ اس وقت ہم قابل گرفت نہیں ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ شیطانی مرض ہے۔ یہی سمجھ لو کہ جس مقام سے شیخ گرفت کر رہا ہے اس مقام کو ہم نہیں سمجھ پا رہے، اگرچہ ہماری خطا چھوٹی سی ہو۔ شیخ کی نظر مرید کے تمام مصالح دنیا کو محیط ہوتی ہے، یعنی بعض مرتبہ مرید کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیوں کس بات پہ غصہ کر رہا ہے، لیکن وہ خود اس کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن شیخ کی جو نظر ہوتی ہے وہ تو پورا اس کی تو پورا احاطہ کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کی تمام مصالح دنیا اور دنیاوی کو دیکھتا ہے، تو تاکہ کسی جگہ میں اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت حکیمت مولانا سیف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وقت خطا چھوٹی سی ہوتی ہے مگر اس کا منشا اور جڑ خطرناک ہوتی ہے، مثلا اس میں کبر چھپا ہوتا ہے۔ بعض وقت میں شیخ بڑی خطا کو معاف کر دیتا ہے اور چھوٹی خطا پر سخت گرفت کرتا ہے، کیونکہ اس کی نظر اصلاح مرید کی مصالح دنیا کا دور تک احاطہ کر رہی ہوتی ہے۔ لہذا 2 جملے میں خود بھی آرام سے رہو اور شیخ کو بھی آرام سے رکھو۔ بولو بھائی، شیخ کو آرام سے رکھنا مطلوب ہے کہ نہیں؟ خاص کر جو رات دن ساتھ رہتے ہیں
لہٰذا ان لوگوں کو 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے اپنے شیخ کو اپنی حماقتوں سے اظہار ثانی کی۔ تو اگر مگر لگانے کے بجائے فوراً اعتراف قصور کرو۔ یہ حکیم محمد تنویر رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد ہے کہ مجھے تعویلات کرنے والوں پر ہمیشہ غصہ آتا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ خطا ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، تو بات ختم۔ شیخ اس سے زیادہ کیا چاہے گا؟ شیخ خود چاہتا ہے کہ تم بھی آرام سے رہو اور میں بھی آرام سے رہوں۔ یہ قابلیت کا راستہ نہیں، یہ عاشقی اور آہوزاری اور نیازمندی کا راستہ ہے۔ اپنے سب قابلیت کو لات مار دو اور یہ کہو کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جاہل مطلق ہے۔ ان تعویلات میں نفس کا بہت بڑا چور ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ اپنے اوپر کوئی بار آئے۔ بار خطا جو نعمت تھی اس کو یہ بیوقوف حماقت سے نہیں سمجھا۔ خدمت شیخ کے لعاق الفام کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عشق کے ساتھ تھوڑی سی دانائی بھی شامل کر لو۔ شیخ کی محبت میں جان دو، مگر شیخ کو ستا کے پاگل یا فالج میں مبتلا مت کرو۔ شیخ کی خدمت دانائی کے ساتھ کرو، پاگلوں کی طرح سے محبت و خدمت مت کرو۔ جیسے ایک ریچھ نے محبت کی تھی۔ ایک ریچھ اپنے مالک کو پنکھا ہنکا رہا تھا، اس نے ریچھ کو سکھا دیا تھا۔ ایک مکھی اس کے مالک پر بیٹھی تو اس نے ہانک دیا، پھر بیٹھی، پھر ہانک دیا، پھر جب 3-4 دفعہ بیٹھی تو ریچھ نے ایک پتھر لے آیا اور اس مکھی کو زور سے مارا تو مالک کی ناک پھٹ گئی اور وہ مر گیا۔ تو نیت تو اس کی اچھی تھی۔ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری نیت تو آپ کو اذیت دینے کی نہیں تھی۔ تو ریچھ والی محبت مت کرو، اللہ سے عقل فہم مانگو۔ اللہ سے رو رو کر کے یہ کہو کہ اللہ میرے شیخ کے بال کو میرے لیے دعا گو بنا اور ان کی آنکھیں مجھ سے ہمیشہ ٹھنڈی فرما۔ میری ذات سے ان کو ایک اشاریہ بھی غم یا تقدر نہ پہنچے۔ یہ دعا بہت ضروری ہے۔ اگر اس دعا کی توفیق نہیں ہے تو وہ ظالم محروم القسمت ہے، شقاوت ازل اس کے مقدر میں ہے۔ بس میرے محترم دوستو، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ والوں سے محبت اللہ کے لیے ہو اور اسی مقصد کے لیے کہ اس میں ادب، اور یہ قدرتی بات ہے جو اپنے شیخ کے لیے دعا بھی کرتا ہے اور اسے خدمت اور ادب کے سلسلے میں اس کی ترقی کے عجیب شان ہے کہ وہ اتنا نہ وظائف بھی اتنا نہیں کرتا ہے اور اتنا ذکر اذکار بھی نہیں کرتا ہے، لیکن شیخ کی محبت اور عقیدت اور دل سے کیا ہے اس کے لیے کیا ہے آرام و راحت کا چاہنا، یہ چیز انسان کو بہت آگے پہنچا دی۔ ایسی چیز ہے کہ شاید آپ میں سے بعض کو اس کا تجربہ ہوا ہے، بعض کو انشاءاللہ ہو جائے گا، تو یہ چیز انسان کو بہت آگے بڑھا دیتا ہے اور اپنے معمولات کی پابندی۔ اور اس کے علاوہ بھی جیسے آپ حضرات کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ